سورہ فاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض سورتیں کچھ آیتیں نازل آئی تھی۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھا راستے کی دعا۔ اسی طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی موجودہ دعا مانگی گئی ہے۔ پورے قرآن اس کا تشریح ہے، یعنی وہ سیدھا راستہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کے راستے سے جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہے، ایکسٹینسو جسے کہا جاتا ہے، ایکسٹینسو ہو، کیا ہو؟ وسیع ہو، کیا ہو؟ وسیع ہو، جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچا ہو۔ اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس سے رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کا فرسب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومن پر ہوگی، مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ دوسرا، اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کی بنانے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بلا آخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ جس چیز کی ہم دنیا کے اندر تعریف کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار ہے کہہ کر اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ انسانوں کا جہاں ہو یا جانوروں کا جہاں، جمادات کا جہاں ہو یا بنیاتات کا، آسمان کا جہاں ہو یا سیاروں کا اور فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔
اور اس جہنم میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خالص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت ظاہر ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہوگی۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اس کا کارساز سمجھ کر نہیں، بلکہ اس کا ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ یہ تھا سورہ فاتحہ کا پس منظر، اس کی تھوڑی سی تشریح اور اس کا